ابھی اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک بڑا سرپرائز دیں گے وہ 8 فروری کو. ہر جماعت کو ایسے ہی کہنا چاہیے. لیکن سر وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ بھی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اگر آپ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو کارکردگی ان کی سب کے سامنے ہے. کتے کاٹنے کی ویکسین سے لے کر کراچی سندھ میں جو حالات ہیں کیا وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کارکردگی کی بنیاد پر وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم بھی ان کا ہوگا, وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہوگا, اور وہاں پر وہ جو میئر ہے وہ بھی جیالہ ہوگا. آپ کو ان کے دعووں پہ اعتراض کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. سر میں عوام کی نمائندگی کروں تو مجھے اعتراض ہے کہ آپ نے کچھ دیا ہے نہیں. ان سے بڑے نمائندے کون سے ہیں عوام کے جنہوں نے روٹی کپڑا اور مکان, آپ کو روٹی بھی مل گئی, کپڑا بھی مل گیا, مکان بھی مل گیا, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے وہ آپ کے لیے؟ یہی نعرہ ہے نا ان کا, آج بھی یہی نعرہ ہے. اور جب وہ کہہ رہے ہیں تو کارکردگی آپ کس کو بنیاد بناتی ہیں؟ آپ کس کو کہہ رہی ہیں کہ جی اس کی کارکردگی بڑی آؤٹ سٹینڈنگ ہے؟ اگر یا آپ یہ ترقیاتی منصوبے جو ہوتے ہیں, انڈر پاسز اور یہ فلائی اوورز اور یہ ان کو کہتی ہیں کہ یہ ترقی کا معیار ہے اور اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی نے جتنا تھوڑے عرصے میں کام کر دیا ہے وہ مستقل چیف منسٹر بنا دینا چاہیے اس کو پنجاب کا. پھر کیوں الیکشنز پہ اتنا اخراجات کرنے پڑیں؟ اگر یہی معیار ہے, آپ جو سمجھتی ہیں کہ یہ ترقی کا معیار یہی ہوتا ہے اور یہی چیزیں دکھا کے لوگوں کو, اب بدقسمتی یہ ہے نا کہ اس دفعہ یہ چیزیں دکھا کے بھی لوگ ووٹ دینے کے لیے ابھی تک تو تیار نہیں ہیں, جس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. الیکشن کیمپین ہے, ظاہر ہے بلاول صاحب نے بھی دعوے کرنے ہیں. ابھی تو میرے قائد نے آ کے جو دعوے کرنے ہیں اللہ کے فضل سے وہ سننے والے ہوں گے, کیونکہ قائد کا کیا ایشو کیا بنا آج؟ وہ بات تو الیکٹیبلز کی ہو رہی ہے کہ جی سب کو ضرورت ہوتی ہے, سب لیتے ہیں جی. یہ جب وہ مجھے کیوں نکالا, جب قائد کہہ کے نکلے تھے جی ٹی روڈ پہ, اس وقت میرا اختلاف کیا ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ جب وہ بحث کرتے تھے بٹ ٹی وی شوز میں بھی اور ادروائز بھی, وہ کہتے تھے جی قائد انقلابی ہو گئے ہیں. تو میں انہیں یاد دلاتا تھا کہ پہلی گورنمنٹ جب ان کی ختم ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک بڑا تگڑا انٹرویو دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اس کے باوجود اس کے بعد وہ ڈیل کر کے آگے تھے. تو میں ان سے تب یہی کہا کرتا تھا کہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, قائد پھر ڈیل کریں گے اور واپس آ جائیں گے. اور وقت نے ثابت کیا. اب ہم جو مرضی کہتے رہیں کہ جی وہ یہ مجبوری ہوتی, یہ بھی تو قائد کے الفاظ ہیں نا کہ ایسی کہ تیسی اب میں کسی ایسے بندے کو پارٹی میں واپس نہیں لوں گا جو پارٹی چھوڑ کے گیا تھا. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. لیکن وہ پرانی باتیں ہو گئی نا. آج کی حقیقت اور آج کی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب بھی اپنی کارکردگی کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ مٹھی میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اگر میں یہ تھرپارکر میں جو ترقیاتی کام میں نے کر دی ہیں اس کی بیس پہ پورے ملک میں الیکشن لڑوں تو میں جیت سکتا ہوں. پاسبل ہے کہ لوگ اتنے امپریس ہو جائیں بلاول صاحب سے کہ واقعی باتیں تو ویسے امپریسو ہیں, وہاں کام کر لیا وہ پورے ملک میں کر لیں گے. یہ دعوے ہیں, دعوے آپ سنتی جائیں. ان دعووں کے درمیان ہی کسی کو وہ انتخاب کسی کا کر لیا جائے گا اور وہ ہم پہ آ کے مسلط ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد ہم کہیں گے جی آج سے ہمارا یہ پرائم منسٹر ہے اور یہ اس کی کیبنٹ ہے. اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں, ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں وہ جس نے بننا ہے وہ بن کے آ جائے گا, بس اتنی سی بات ہے. اس کی ترقیاتی کاموں کے دعوے یا جو اس نے اس ملک کے لیے کیا ہے وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کا مان جائیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ بالکل غلط بات کر ہی نہیں رہا اور نہ کر سکتا ہے. یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے رہنما ہیں, انہوں نے لیڈ کرنا ہمیں. بالکل. حافظ طاہر صاحب, تو جو یہ کہہ رہے ہیں اب بات اگر کسی نے منتخب ہو کر آنا ہے تو پھر بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہ اب ان کو لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے, نہ وہ دائیں دیکھتے ہیں نہ وہ بائیں دیکھتے ہیں, وہ صرف عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو وہ مطلب کس طرح سے عوام کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا عوام کو دیا کیا اتنے سالوں میں کہ ابھی بھی وہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے نا, بات وہی ہے. اصل تو حقائق کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اصول یا جمہوریت یا قانون یا آئین یا ضابطہ, یہ ہمارے ملک میں لفظ بولے بہت اچھے انداز میں جاتے ہیں, عمل ان پہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, تلخ ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر اس کے نتیجے میں جیل بھی جانی پڑتی ہے, جلاوطنی بھی ہوتی ہے, مصائب بھی آتے ہیں. لیکن میں نے تو جب سے 1988 سے یہ سیاست دیکھی ہے میں نے تو کمپرومائز دیکھا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ چور رستہ تلاش کیا جاتا ہے کہ کون کس انداز سے کس طریقے سے کوئی رستہ مل جائے اور اقتدار میں آ جائے.
اس میں پیپلز پارٹی کو بہرحال حقائق کی دنیا میں یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں تھوڑا سا پیچھے ہے باقیوں کی نسبت. خان صاحب کو بھی دیکھ لیا, اسلامی جمہوری اتحاد سے آج تک باقی چیزیں بھی دیکھ لی. تو جس کو بھی یہ یقین ہو کہ باری آ سکتی ہے, پھر وہ نہیں دیکھتا کہ آئین ہے, قانون ہے, دستور ہے, اصول ہے, جمہوریت ہے, مارشاء اللہ ہے, فوج ہے. پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ جی زندہ باد, بس رستہ صاف ہونا چاہیے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایسی جگہ آ کے کھڑے ہیں, ہمارا ملک ایسی جگہ آگے کھڑا ہے کہ مسائل ہی مسائل ہیں, مسائل ہی مسائل ہیں. کوئی جسے کہتے ہیں آپ اگر آج بھی آپ کسی بھی سے بات کر لیں جو معیشت کو سمجھنے والے ہیں, معاشرت کو سمجھنے والے ہیں, کہ اگر آج بھی صحیح طریقے سے انسان بن جائیں تو تب بھی پتہ نہیں 15 سال یا 10 سال لگیں گے ہمیں دوبارہ وہاں آنے پہ جہاں آج سے 20 سال پہلے تھے یا 10 سال پہلے تھے. صحیح. یہ المیہ ہے, اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. بلاول صاحب جو ہیں, لازمی بات ہے یہ الیکشن ہے, الیکشن میں ساری ایسی باتیں کریں گے. ہر ایک نے کسی نے یہ تو نہیں کہنا نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. الیکشن میں سب نے یہی باتیں کرنی ہے, لیکن قوم جو ہے, قوم کا مزاج یا موڈ جو ہے وہ کیمرہ لے کے آپ جائیں, لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے بالکل اس ساری صورتحال میں کہ الیکشن کیا ہے یا الیکشن کیا ہے. لوگ اپنے روٹی معاملات, گھر کے حالات, جو پریشانیاں ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, ان میں بیچارے کراچی لے, لاہور لے. آپ دیکھیں ابھی ایک بچہ گاڑی چلاتا ہے اور 6 بندوں کو مار دیتا ہے. اس کے ماں باپ نے آخر کبھی اس کو کہا نہیں ہوگا کہ یار خیال کرنا تم, لیکن چونکہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے یہ اپنے بچوں کو یہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ بھائی ذرا دھیان سے بیٹا. یہ بھی یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بچہ دیکھیں, چھوٹا سا بچہ ہے. یہ المیہ بن گیا ہے ہمارا کہ ہم جس طرح گاڑی چل رہی ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں, جس کے چل رہی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے, نہیں چل رہی ہے وہ رو پیٹ رہا ہے بس. ٹھیک. فیصل صاحب, چور راستہ اختیار کرنا ہے سیاسی, پھر مطلب یہ جو سارے اب جلسے, ہم بڑے بڑے جلسے دیکھیں گے, ہم تو ظاہر ہے کوریج کرتے ہیں, تو عوام بے وقوف بننے کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ وہاں پر دعووں وعدوں کی بارشیں ہوں گی, بس وہ برس جائیں گی اسی جلسے میں, اور اس کے بعد جل تھل ایک ہو جائے گا. فیصل صاحب, یہ بات یہ ہے کہ جو آپ کارکردگی کی بات کر رہی ہیں نا, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک میں قوم کا ایشو ہی نہیں ہے کارکردگی. اس قوم کبھی کارکردگی کو کی بنیاد پہ ووٹ ہی نہیں دیتی. کارکردگی تو قوم ہی نہیں مانتی, تو کسی اور سے کیا شکوہ کرنا. کراچی کے شہری کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے شہر کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ ایک لکیر کی شکل میں چاند سے نظر آتا ہے. ظلم کی یہ انتہا تھی. اس وقت کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی کا اس میں اب ہے, اس میں کوئی آپ انکار کر سکتی, کوئی سوچ سکتا تھا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے گا. یہ خواب تو کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. جب زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو اس سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے اس ملک میں کوئی ایک ایسا بھی انسان ہوگا یہ سوچ سکتا ہوگا کہ زرداری صاحب بھی اس ملک کے صدر بن سکتے ہیں. صدر بننے کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا زوردار کہہ کر زرداری صاحب نہیں لگایا ہوگا, کیسا رہا. تو یہ اس ملک میں آپ سب کچھ توقع کر لیں گے, اس ملک میں نا سب کچھ ہو سکتا ہے. صحیح. جو الیکٹریبل کی بات ہو رہی ہے, جو اس وقت ہم منظر دیکھ رہے ہیں, اگر آپ تاریخ اور سن تبدیل کر دیں تو بالکل یہی منظر تو ہم 2018 سے پہلے دیکھ رہے تھے نا. کردار تبدیل ہو گئے لیکن منظر وہی ہے, اسکرپٹ رائٹر بھی وہی ہے, ڈرامہ نگاری کا انداز بھی وہی ہے, صرف کردار جو ہے ان میں جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی. کردار تو اس ملک میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں, شفٹ لگتی ہے. ابھی کسی کی شفٹ, اچھا اس ملک میں ضروری نہیں ہے شفٹ تبدیل ہونے میں نا کوئی 5 سال لگے, یہاں ہفتوں میں بھی جو ہے نا شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس شفٹنگ کی جو سیاست ہے نا اس ملک کے اندر, تو وہ جس کی شفٹ ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ بھائی آج انصاف کی شفٹ چل رہی ہے, لیکن شفٹ تبدیل ہو جائے تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بلاول صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک الیکشن کمپین چلا رہے ہیں,